کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان۔ اس سے اندازہ کر لو کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ تو اس کا مطلب رمضان دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ ہماری مغفرت کروانے آیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں مغفرت حاصل کرنی ہے تو رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ اس کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ گویا میری اور آپ کی مغفرت کا پورا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب بد نصیب وہ ہے جو رمضان بھی غفلت سے گزارے۔ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ گوڈاؤن بھر رہے ہوں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں گے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، کراچی کی سڑکوں پہ نکلو رمضان میں اور اگر کچھ بورڈز پر نظر دوڑائیں، کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ شاید سمجھے گا کہ کوئی فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے، کیونکہ سحری آفر، افطار آفر، آل یو کین ایٹ، جو کھانا ہے کھائیے اتنے روپے میں، یہ والی آئٹم۔ بندہ بورڈ دیکھ کر سمجھے کہ پتہ نہیں شاید مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا ہے۔ آپ سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے؟ ہماری دن رات ایک ہی فکر میں رہیں گے کہ کیا کھانا ہے؟ ارے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا رمضان۔ صحت اپنی اچھی رکھیں، کم کھائیں اور عبادت کریں، مغفرت کروانے آیا ہے۔ دیکھیں نا، پچھلے رمضان میں کتنے ایسے دوست ہوں گے آپ کے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہمارا بھی یہ آخری رمضان۔ کیا فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو، اب فکر مند ہو جاتے تھے۔ اب پیارے آقا کس بات کے فکر مند ہیں؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا، وہ خوف خدا تھا۔ آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ۔ کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا، کھیل کود کا مہینہ۔ اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ۔ اور چوتھی قسم بھی ایک ہے، شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے۔ 4 دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج سحری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے؟ یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں، آل یو کین ایٹ، رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائز، تو فلاں فلاں۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں 1 مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے، یہ روزے کے لیے ملا ہے، یہ عبادت کے لیے ملا ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے۔ ہماری میمنی میں کہتے ہیں ہم کہ ہارے نہ مریے وارے بریے۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہوں تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں، تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آج جتنے جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ جناب 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں، میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کر۔ اس نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں۔ میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب روز مل جائے گا، آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دی۔
لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا. ڈاکٹر کی مان رہے ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی کور ہوتی ہے, باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں, اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے, سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا, مگر سمجھو بات کہ نبی پاک نے تو فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے, ہماری باڈی فٹ ہو جاتی, ہماری بیماریاں دور ہو جاتی, ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا, ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا. مگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں. 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی ابھی تو افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے, پورا دن بھوکا رہا تھا. سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, تو 2 تو یہ ہو گئے. اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی, پھر کھانا ہے. رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے. اتنا کھانا ہے تو حال کیا ہوگا باڈی کا, اور سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے. اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو کہ اپنی صحت بھی بہتر کروں گا. واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں. آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور, میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی. شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی, اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا. کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے, دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے. پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا, احتجاج کرے گا, تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. پیٹ 10-12 رمضان کے بعد کوئی دوست ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے گا, پیٹ کے مریض زبردست کلینک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں, ڈائریا, اور وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اب ہم کھا کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح میں دل لگے گا, کیسے عبادت میں دل لگے گا؟ فٹ رکھیں اپنے آپ کو, کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. پیارے آقا فکر مند ہو جاتے, کلر تبدیل ہو جاتا. ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے.